السلام علیکم ناظرین، پروگرام سفر ہدایت رمضان اسپیشل کے ساتھ آپ کے سامنے لائیو موجود ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ کل ہم نے زکوٰۃ اور صدقات سے متعلق گفتگو کی تھی، اور چونکہ بہت سارے سوالات ہمارے پاس موجود تھے ای میلز کے ذریعے سے، ایس ایم ایس کے ذریعے سے، اور کالز بھی آ رہی تھیں، تو ہم نے اپنے اس ٹاپک کو کمپلیٹ نہیں کیا تھا۔ آج ہم اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، اور کل جہاں پر ہم نے گفتگو کو چھوڑا تھا، جہاں پر ہم نے بات اپنی مکمل کی تھی، وہیں سے آج ہم اپنے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں۔ آپ اپنے سوالات ہمیں لائیو کال کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 0900-222225۔ اس نمبر پہ آپ ہمیں کال کیجئے، اور زکوٰۃ اور صدقات سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے کل جو بات کی تھی فطرے سے متعلق، آپ سے میں نے ایک سوال کیا تھا کہ فطرہ دراصل کیا ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ زکوٰۃ بیسیکلی 2-3 اقسام کی آپ نے بتائی تھی، جن میں فطرہ بھی ایک زکوٰۃ ہی ہے۔ یہ بتائیے کہ فطرے کے لیے جو اماؤنٹ ہے اس کا تعین کیسے کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر سال ویری کر جاتی ہے۔ زکوٰۃ تو یہ ہے نا کہ جی 2.5% آپ کو دینا ہے اپنے ایسیٹس میں سے، لیکن فطرہ جو ہے اس کی اماؤنٹ ویری کر جاتی ہے، اور اس کے اندر کوئی پرسنٹیج بھی نہیں ہوتی۔ یہ اماؤنٹ کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ اصل میں دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو بات بیان کی، وہ ایک خاص مقدار وزن کی کچھ اناج ہیں کہ جن کا ذکر کیا، اس کی تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں، اور اس اناج کی پھر جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ عام طور پر لوگ بیان کر دیتے ہیں عید سے پہلے، تاکہ لوگوں کی سہولت کے لیے وہ ایک اماؤنٹ کے طور پر دے دیں۔ اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ویلیو فرق ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ کے ارشاد میں کئی کیٹیگریز کی کھانے پینے کی اشیاء ہیں کہ جن کا ذکر ہے۔ بعض وہ ہیں کہ جو مہنگی ہو چکی ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو سستی ہیں، لیکن مجھے یہ بات زیادہ معقول اور بہتر لگتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے اگر حکمران اس میں کوئی قانون سازی کرنا چاہیں تو وہ بھی، یا علماء حضرات اپنے طور پر اس کو بیان کرنا چاہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم فطرانہ دیں تو اصل میں مقصود یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ایک فرد کے فطرانے دینے سے کسی ایک غریب آدمی کو 2 وقت کا عید کے روز کھانا مل جائے، تاکہ وہ سیر ہو کے اطمینان کے ساتھ عید کے دن تو اچھا کھانا کھا لے۔ ظاہر ہے کہ حضور نے اپنے زمانے میں جو بات بیان فرمائی وہ آپ کے زمانے کے لحاظ سے جو اجناس، جو کھانے پینے کی اشیاء موجود تھیں، ان کا آپ نے تعین کیا۔ آج کے دور میں ظاہر ہے کہ ہم اپنے لحاظ سے کریں گے، اور اس میں ظاہر ہے کہ کچھ اور چیزوں کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بات طے ہو جائے کہ مقصود اس سے یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا اچھی کوالٹی کا اور اتنی مقدار کا مل جائے کہ ایک فرد جو فطرانہ دے وہ کسی دوسرے ایک فرد کے لیے پورے دن کے کھانے کا ذریعہ بن جائے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بھی اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ جس قسم کا کھانا اپنے لیے کھاتے ہیں، آپ اپنے گھر میں جیسا کھانا کھاتے ہیں، تو اسی حساب سے، اسی مقدار سے آپ فطرانہ نکالیں گے۔ یعنی کہ اگر آپ بڑی اچھی کوالٹی کے گندم استعمال کر رہے ہیں، چاول استعمال کر رہے ہیں، اور فطرانے کی جو رقم عام طور پر جو طے کر دی جاتی ہے وہ آپ کے جو نارملی جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس سے کم ہے، تو زیادہ بہتر یہ کہ آپ اس سے بڑھ کر نکالیں، یعنی کہ جیسا کھانا آپ کھاتے ہیں ویسا ہی آپ فطرانے کے۔ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ دیکھیں، اگرچہ کہ جو احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے اس میں تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ بعض اجناس کا ذکر ہے اور ان کی خاص وزن مقدار کا ذکر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک خاص مقصد کے لیے بات بیان ہوئی۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں قسم توڑنے کا کفارہ بیان کیا اور یہ بتایا کہ اس میں آپ کو کفارے کے طور پر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، تو وہاں یہ وضاحت ہے کہ یہ کھانا اوسطاً ویسا کھانا ہونا چاہیے کہ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسپرٹ یہاں بھی نظر آنی چاہیے، اور سچی بات یہ ہے کہ دل کھول کے آگے بڑھ کر زیادہ دینا چاہیے، لیکن فطرانے یعنی زکوٰۃ الفطر کا مقصد یہ لگتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کچھ میرے پاس کوشچنز ہیں جو ایس ایم ایس کے تھرو مجھے ملے تھے، وہ یہ کہ جو ہمارا جو بینکنگ سسٹم ہے، اس بینکنگ سسٹم کے تحت زکوٰۃ فرسٹ رمضان کو ڈیٹیکٹ کر لی جاتی ہے۔ اس طرح سے زکوٰۃ ڈیٹیکٹ کر لینا، اس میں میرے اگر اکاؤنٹ میں کچھ پیسے پڑے ہیں جو ہو سکتا ہے میں نے کسی سے قرض لیے ہوں، ہو سکتا ہے وہ میرے نہ ہوں، امانتاً کسی اور کے پڑے ہوئے ہوں، یا اس طرح کی اور بہت ساری پرابلمز ہو سکتی ہیں،
تو یہ جو بینک سے جو ڈیڈکٹ کی جاتی ہے زکوٰۃ، پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ درست ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر اس میں سے ڈیڈکٹ کر لی جاتی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی آپ کی طرف سے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اصلاً زکوٰۃ حکومت ہی کو کلیکٹ کرنی ہے. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ یہ بات مشہور ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا ارادہ کیا، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا. زکوٰۃ کا حکومت کو ادا نہ کرنا گویا کہ ایک طرح سے بغاوت ہے کہ آپ حکومت کی حیثیت ہی کو نہیں مان رہے کہ وہ آپ کی سربراہ ہے اور آپ کے معاملات کو انجام دینے کی ذمہ دار ہے. اس لیے زبیر صاحب، جتنا بھی بھونڈا نظام ہو، مجھے اس بات پر خوشی ہوتی ہے کہ حکومت کم سے کم اس ذمہ داری کو کسی نہ کسی درجے میں نبھا رہی ہے. اس کو مزید امپروو ہونا چاہیے، نہ کہ لوگ اس میں یہ اعتراض کریں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو بھی ختم کیا جائے. وہ اگر بینک سے کٹوتی کرتے ہیں تو یہ شاید ان کے لیے ایک سہولت کی چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام ابھی ناقص ہے. اس میں ذرا محنت کرنے کے نتیجے میں یہ فرق کرنا چاہیے کہ کس کے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کٹنی چاہیے، کس کے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ نہیں کٹنی چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم لوگ دیانتدار نہیں ہیں. ہم صحیح طرح سے اپنی سٹیٹمنٹ کو جو اصل جینوئن سٹیٹمنٹ ہے اس طرح بیان نہیں کرتے. تو ایک جس کو کہتے ہیں نا اکراس دا بورڈ سب کے لیے ایک ہی طرح کا قانون بنا دیا جاتا ہے جو ناقص ہے. اس میں امپروومنٹ ہونی چاہیے. لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ بہرحال یہ حکومت کا حق بھی ہے اور ذمہ داری بھی. تو اگر وہ بینک میں پیسے کاٹ لیتی ہے تو اس کو کاٹنے کا اختیار ہے، اگرچہ کہ اس میں اس کو ریفارم کر کے امپروومنٹ کرنی چاہیے تاکہ ان لوگوں کا پیسہ نہ کٹے کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دینی. اچھا، دوسری بات یہ کہ دوسرے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ اگر وہ زکوٰۃ ڈیٹیکٹ کر بھی لیتے ہیں، چاہے آپ نے کہا جس طرح سے بھی ہے، تو کیا زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ میں ایک کالر پہلے شامل کر لوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ شوکت گل ملتان سے. فرمائیے سر. ایک تو ہے انڈسٹری ہو بندے کی جیسی ملکیت. آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں گے پلیز. انڈسٹری ہے جی. اس میں زکوٰۃ بنتی ہے. انڈسٹری میں انڈسٹری جو جس مالک ہے، ایک بندہ مالک ہے انڈسٹری کا، ٹھیک. اس پہ کاروبار کر رہا ہے، اس سے پیسہ کما رہا ہے، ٹھیک. اس سے زکوٰۃ بنتی ہے. اور دوسرا اگر قرضہ ہو اور گھر میں زیور ہو، اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب اس کوشچن کو چلیں بعد میں ٹیک اپ کر لیتے ہیں. پہلے یہ آپ بتا دیجئے، انڈسٹری اگر ہے اور انہوں نے کہا کہ انڈسٹری ہے، ایک شخص اس کا مالک ہے اور پیسہ بھی کما رہا ہے اس انڈسٹری کے ذریعے سے، تو زکوٰۃ کس طرح ہوگی؟ یہ بات یہ ہے کہ انڈسٹری کے بارے میں دو اوپینینز ہو سکتی ہیں. جو بات مجھے صحیح لگتی ہے وہ یہ ہے کہ انڈسٹری ایک پروڈکشن یونٹ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے ایک نمایاں پروڈکشن یونٹ یعنی فصلوں کی پیداوار دینے والی زمین پر باقاعدہ زکوٰۃ کا اطلاق کیا، لیکن اس کو 2.5% زمین کی ویلیو پر نہیں کیا بلکہ 5% یا 10% فصل پر یا پھلوں پر کیا. چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں جو زکوٰۃ کی مختلف کیٹیگریز ہیں جن کا ذکر ہم نے کل بھی کیا، ان میں ایک کیٹیگری باقاعدہ پروڈکشن پر زکوٰۃ ہے. اور جیسے کہ ایگریکلچرل پروڈیوس یعنی زراعت ایک پروڈکشن، ایک پیداوار کا ذریعہ ہے، اسی طرح سے اب موجودہ زمانے میں انڈسٹری بھی ایک ذریعہ ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں جو ریٹس حضور نے بتائے وہ یا تو 5% ہیں ان زمینوں کے لیے کہ جو نہری زمینیں ہیں، جن میں کہ کسان اپنے طور پر پانی کا بندوبست کرتا ہے اور یقیناً اس پر اس وجہ سے انویسٹمنٹ کرتا ہے. یا پھر اگر بارانی زمینیں ہیں کہ جس میں پانی کا بندوبست کسان نے خود نہیں کیا تو اس پر 10% کٹوتی ہے زکوٰۃ کی، جس کو عشر کہتے ہیں. اسی پر قیاس کرتے ہوئے انڈسٹری میں بھی اس کو اپلائی کیا جائے گا. یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ اگر کسی نے انڈسٹری لگائی ہے اور اس میں اس نے انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے اور خود محنت بھی کر رہا ہے تو پھر 5% ہوگا. لیکن اگر فرض کیجئے کہ انویسٹمنٹ نہیں کی اور محنت کر رہا ہے، یا انویسٹمنٹ کی ہے اور محنت نہیں کر رہا، تو پھر 10% دے گا. 10% ٹوٹل پیداوار کا. لیکن یہاں یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ اس پیداوار کو کریٹ کرنے میں جو کاسٹس آ رہی ہیں ان کو نکال دیا جائے.
اچھا، اس میں ایک اور بھی میں وضاحت چاہوں گا، ایک کال ہم شامل کر لیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ میرا نام ہے خرم شاہد. فرمائیے سر. سوال یہ تھا کہ یہ جو ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں ہماری جماعت سے جب پڑھتے ہیں مسجد میں یا کہیں بھی، تو کیا اس کے لیے جو امام کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تلاوت کرنی فرض میں مطلب ضروری ہے، یا وہ خاموش رہتے ہیں؟ اور کیونکہ اگر وہ خاموش رہتے ہیں تو پھر تو دھیان ان کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، ابھی اس پہ جواب لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب، یہ جو انڈسٹری کی آپ نے بات بتائی کہ 5% یا 10% جو دو آپ نے کیسز بتائے، یہ سالانہ نہیں ہوگا، یہ ہر پروڈکشن پر ہوگا. یہ بالکل صحیح ہے. آپ دیکھیں کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، تم اس کا حق ادا کرو اس دن جس دن کہ تم اس فصل کو کاٹو. تو جیسے جیسے پروڈکشن ہوگی ویسے ویسے آپ ادا کریں گے. اب ظاہر ہے کہ موجودہ دور میں اگر حکومت اس کا کوئی نظام بنا لیتی ہے، اسی حکم اور انڈرسٹینڈنگ کی روح کو سامنے رکھ کر، تو اس نظام کو بنایا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس میں جو اصل مطلوب ہے وہ یہ چیز ہے کہ جیسے آپ پیداوار کریں ویسے ہی آپ ادا کر دیں، 10% یا 5%. اچھا، اس میں آپ نے بتایا تھا کہ اگر خالی انویسٹمنٹ کرے یا خالی وہ ہے سروسز دے تو 10% ہے. یہ دیکھیں، یہ اب اجتہاد ہے. یہ اب ہم قیاس کر رہے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریکلچرل پروڈیوس میں، زراعت میں حکم فرمایا کہ اگر تو زمین ہے نہری یا کنویں کو کھود کے آپ نے کوئی اور انویسٹمنٹ کر کے زمین کی زراعت کو ممکن بنایا تو آپ کو 5% دینا ہے، اس لیے کہ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے. اور اگر بارانی زمین ہے جس میں آپ نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی، صرف محنت کی ہے، تو 10% پیداوار کا دینا ہوگا. تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے انڈسٹری میں بھی ہم اس بات کو یوں سمجھتے ہیں کہ اگر انسان صرف محنت کر رہا ہے یا صرف انویسٹ کر رہا ہے تو 10%، اور اگر دونوں کا مجموعہ ہے تو پھر 5%. ٹھیک ہے، اور اس میں کاسٹ مائنس کر لیں گے. کاسٹ مائنس کر لیں گے. اچھا، ان کا دوسرا سوال یہ تھا شوکت صاحب کا کہ اگر قرض ہے لیکن زیورات بھی پڑے ہوئے ہیں تو زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ ہوگی؟ دیکھیں، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، ظاہر ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہوگا، ہونا چاہیے، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس زیور ہیں تو آپ نے قرض لیا کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصل میں اپنے پاس دولت رکھتے ہیں، تو وہ جو دولت آپ نے رکھی ہوئی ہے کہ جس کو آپ خرچ نہیں کرنا چاہتے، اس کی تو بہرحال آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. ورنہ اگر آپ وہ ضرورت مند ہوتے کہ جس کی اتنی شدید ضرورت ہے کہ جس کے بعد اب وہ قرض لینے پر مجبور ہے، تو پھر آپ کے پاس سونا نہ ہوتا. ڈاکٹر صاحب، ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ مزمل بول رہا ہوں کراچی سے. فرمائیے سر. مجھے پوچھنا ہے کہ جو صاحب نصاب ہوتا ہے اس کے لیے صاحب نصاب 1 سال ہونے کے لیے 1 سال ہونا ضروری ہے زکوٰۃ دینے کے لیے. ٹھیک. لیکن جب کوئی 1 سال سے صاحب نصاب ہو تو اس کے اوپر کس اماؤنٹ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جو وہ 1 سال سے ہولڈ کر رہا ہے، یا زکوٰۃ کے نصاب کی جو ہر سال ڈیٹ آتی ہے اس سے 1 دن پہلے بھی جو اماؤنٹ ریسیو ہو جائے اس پہ بھی زکوٰۃ ڈیو ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب، یہ کوشچن آیا تھا خرم صاحب کا کہ جو ہماری سری نمازیں ہوتی ہیں اس کے اندر امام کے پیچھے قرات کی جائے گی، مقتدی کرے گا یا نہیں کرے گا، خاص کر کے سورہ فاتحہ؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ اگر اس معاملے میں قرآن مجید میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح سنت میں کوئی بات بیان ہوتی تو ہمارے ہاں یہ اختلاف نہ ہوتا. شاید آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک مشہور اختلاف ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر بیان کیا جاتا ہے، فاتحہ کی قرات خلف امام کے نام سے. میں اس میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی وہ سب سے صحیح لگتی ہے کہ وہ نمازیں کہ جس میں امام خود قرات کر رہا ہے، یعنی جن کو ہم جہری نمازیں کہتے ہیں، فجر، مغرب اور عشاء، اس میں تو ہم امام صاحب کی قرات سنیں گے اور ہمارا اس کا سننا ہی اصل میں اس قرات میں شامل ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور ظہر اور عصر میں ہم خود پڑھیں گے، جیسا کہ انہوں نے صحیح فرمایا، نہیں پڑھیں گے تو ہمارا ذہن ادھر ادھر بھٹکے گا، شیطان آئے گا. نماز ہے ہی اللہ کو یاد کرنے کے لیے. آخر اگر ہم امام کے پیچھے فاتحہ اور قرآن نہیں پڑھیں گے تو پھر تو یہ بھی کہنا چاہیے نا کہ رکوع اور سجود میں بھی ہم کوئی تسبیح نہ کریں، تب بھی خاموش رہیں اس لیے کہ امام صاحب ہمارے لیے کر رہے ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رائے کمزور ہے، اور یہی بات صحیح ہے کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ امام صاحب اونچی آواز میں نہیں پڑھ رہے تو ہم پھر اپنے طور پر پڑھیں تاکہ ہم اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو کوشچن ہے کہ صاحب نصاب کے لیے زکوٰۃ ہے اور وہ 1 سال گزر جائے، اب ان کا کوشچن یہ جو عام طور پر بہت سارے لوگوں میں کوشچن ہوتا ہے کہ کسی مال کو پورا 1 سال گزر جائے تو اس مال پہ زکوٰۃ ہوگی، یا آپ نے زکوٰۃ جس دن کیلکولیٹ کرنی ہے اس سے 1 دن پہلے کوئی مال آ گیا تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ یہ کوشچن ہے، مگر ایک کالر ہم شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بول رہے ہیں؟ جی، میرا نام شبنم ہے۔ جی میں نے آپ سے پوچھنا تھا زکوٰۃ کے بارے میں کہ جو اگر ہم بزنس کر رہے ہیں اور اس کا جو پروفٹ ہمیں ملتا ہے وہ پروفٹ 1 سال آپ کے پاس پڑا رہے پھر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جس بلڈنگ میں آپ بزنس کر رہے ہیں اس کی جو مالیت ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ اگر ہوگی تو کتنی ہوگی؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو دونوں کوشچن ہیں یہ تو آپ ایک ساتھ لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بزنس کا جو پروفٹ ہے اس پہ پورا سال گزر جائے تو زکوٰۃ ہوگی، اور اس سے پہلے جو تھا صاحب نصاب کیسے کیلکولیٹ کرے گا آپ زکوٰۃ؟ دیکھیے، میں ایک بات کو دہرانا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ ایک تو ہوتی ہے مال پر، دولت پر، جو آپ کے پاس آپ سے کی ضرورت سے زائد پڑی ہوئی ہے، بینک میں پڑی ہوئی ہے، آپ کی تجوری میں پڑی ہوئی ہے، کہیں بھی پڑی ہوئی ہے۔ ایک وہ آپ کی دولت ہے کہ جو آمدنی کی صورت میں آتی ہے۔ آمدنی جو ہوتی ہے نا آپ کو، وہ اصل میں کسی نہ کسی پروڈکشن پروسیس کے تھرو ہوتی ہے، یا آپ سروس کر رہے ہیں، سروس رینڈر کریں گے، یا آپ کا کوئی کارخانہ ہے، یا پھر آپ زراعت کر رہے ہیں۔ وہ جو چوتھی چیز ہے یعنی بزنس، جس میں کہ آپ ٹریڈ کر رہے ہیں، جس میں آپ کی دکان ہے، وہ میں نے کل گزارش کر دی کہ وہ بھی اصل میں دولت ہی کی ایک صورت ہے۔ اس میں اختلاف ہو سکتا تھا، لیکن اب امت میں تقریباً یہ بات مان لی گئی ہے، تو اس کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے۔ اب جو معاملہ ہے، پہلا جو سوال تھا کہ ایک صاحب نصاب ہیں۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ 52 تولے چاندی کے جتنا مال موجود ہے، اور وہ اب کوئی 13-14 ہزار روپے کے قریب ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی بھی ایسا شخص نہ ہو کہ جو ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے آپ کی یہ جو تفصیلی جواب جو ہے نا یہ کافی لمبا ہے۔ میں پہلے ایک بریک سے واپس آ جاؤں، پھر آپ اس کو تفصیل سے جواب دیجیے گا۔ ناظرین ایک بریک سے واپس آتے ہیں، اور یہ ڈاکٹر صاحب نے ویلتھ اور انکم کے بارے میں جو تفصیلات بتانی ہیں اس کو ذرا مزید وضاحت کے ساتھ سنتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ طاہر زمان بول رہا ہوں جی، کراچی سے۔ جی خالد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کرم۔ خالد صاحب، اللہ نے جو سورہ بقرہ میں آیت دی ہے کہ جس میں کہا جو مال میں تمہیں دیتا ہوں اس میں سے خرچ کرو، تو میرا خیال یہ ہے کہ جو آمدنی انسان کو ملتی ہے منتھ پہ یا 20 دن میں یا 10 دن پہ جو انکم آئی اس میں سے زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس ویلتھ ہے اس میں سے زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے بلکہ انکم پہ ہونی چاہیے؟ اگر پروسیس یہ شروع ہو جائے پہلے دن سے، ٹھیک ہے، جس دن ہم نے کمانا شروع کیا اس کے بعد ہی ویلتھ بننی شروع ہوئے گی نا، ظاہر ہے۔ ہاں، اگر ڈے ٹو ڈے ہم اس میں سے نکالتے چلے جائیں گے تو اس آیت کا حق ادا ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو مال میں نے تمہیں دیا ٹھیک ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ ٹھیک ہے، تو ہم جو یہ سال بعد جمع کرتے ہیں اس میں سے اپنے آرائش پہ بھی خوب خرچ کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ دینے کے معاملے میں ہم 2.5% پہ آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس کا سوال میں آپ کا سمجھ گیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب سے ابھی بات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب وہی ویلتھ اور انکم ہے، میرا خیال ہے ذرا تفصیل سے بتا دیں آپ ویلتھ اور انکم کے حساب۔ دیکھیں، میں اس سوال کو بھی اگر میں اس میں شامل کر لوں تو میں یہ گزارش کروں گا کہ قرآن مجید نے ایک تو تمام اہل ایمان کو اس بات کا شوق دلایا ہے، ترغیب دی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور یہ مال جو خرچ کریں گے تو یہ ان کا اپنا نہیں ہے، تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ ہم نے تم کو دیا ہے، اس وجہ سے تم اس خرچ کرنے میں تردد نہ کرو۔ یہ کسی قانون کا بیان نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں تشویق ہے، شوق دلانا ہے۔ قانون تو اصل میں ہم کو ملا ہے سنت سے، یعنی وہ ٹریڈیشن کے جو نسلاً بعد نسلیں چلی آ رہی ہے، اور اس میں امت میں جنرلی سپیکنگ کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم کو زکوٰۃ دینی ہے یا تو دولت پر، سال میں 1 دن 2.5%،
ٹھیک ہے. یا پیداوار پر جب پیداوار ہو 5% یا 10% یا بعض ریئر کیسز میں 20%. ٹھیک. جانور مویشی ہیں تو سال میں ایک مرتبہ اس پر بھی، اور سال میں ایک مرتبہ عید کے موقع پر، عید الفطر کے موقع پر فطرانہ. اب اصل میں جو سوالات آ رہے ہیں اس میں جو کنفیوژن ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس میں فرق نہیں کر پا رہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ جو 2.5% دی جاتی ہے کیا وہ اس سے مختلف ہے کہ جو پروڈکشن پہ ہے. تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ جی ہاں وہ مختلف ہے. ایک بات تو یہ جان لیں کہ آپ نے سال میں ایک دن طے کر لیا، وہ میں نے جیسے کہ کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ پہلی رمضان ہو، پہلی جنوری ہو یا پہلی جولائی ہو، جو بھی آپ طے کر لیں، اس میں ہر سال آپ نے اس دن یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ جتنا بھی مال ایکسٹرا ہے، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، کیش ہو، اس کی ٹوٹل ویلیو کیا ہے. اور مثال میں نے دی تھی کہ اگر وہ 40 لاکھ ہے تو اس کا 2.5% 1/40 1 لاکھ بنتا ہے. وہ آپ کو پھر ادا کرنی ہے. یہ ہے دولت پر زکوٰۃ، ویلتھ پر زکوٰۃ. ایک اور چیز ہے پروڈکشن پر. جیسے کہ ہماری بہن نے پوچھا کہ کاروبار ہے، تو کاروبار اگر آپ کا ہے پروڈکشن انڈسٹری، یا فور دیٹ میٹر انہوں نے گھر کی مثال دی، تو اب گھر سروس رینڈر کر رہا ہے اور اس میں ان کو کرایہ مل رہا ہے، تو کرایہ بھی اصل میں پیداوار ہے کہ جس کا یہ نتیجہ ہے، تو اس میں بھی 10% دینا ہے. اور اگر انڈسٹری ہے تو انڈسٹری کی پروڈکشن پر بھی جو ان کو ریونیوز ملتے ہیں کاسٹ نکال کے 10% یا 5%، اس بنیاد پر اگر دونوں چیزیں ہیں سرمایہ اور محنت تو 5%، اور اگر صرف ان میں سے ایک ہے تو 10%. یہ ہے وہ معاملہ کہ جو ان کو کرنا ہے اگر یہ پروڈکشن یونٹ ہے. اس میں جو ایک ایکسیپشن ہے وہ ہے وہ کاروبار کے جو اصل میں آپ اپنی شاپس میں چیزیں بیچتے ہیں، یعنی آپ پروڈیوس نہیں کر رہے بلکہ آپ مڈل مین ہیں، آپ درمیان میں کہیں ایک جگہ سے لے رہے ہیں اور کمیشن پہ. ہاں، اس میں آپ ظاہر ہے کہ کچھ وہ اپنا ایڈ کرتے ہیں اور پروفٹ منافع کا مارک اپ لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں 2 امکانات تھے. اس کو پروڈکشن یونٹ بھی مانا جا سکتا تھا اور اس کو دولت کی کیٹیگری کا بھی مانا جا سکتا تھا. تو ہمارے ہاں اس کو عام طور پر ویلتھ کی کیٹیگری میں مانا گیا ہے. چنانچہ اس کے لیے بھی یہی قانون ہوگا کہ سال کے کسی ایک دن آپ اپنے دکان میں جو انوینٹری ہے، فرنیچر نہیں، دکان کی شاپ کی مالیت نہیں بلکہ انوینٹری، وہ مال جسے وہ جو آپ بیچ رہے ہیں اس کو دیکھیں گے، کیش ان ہینڈ دیکھیں گے، کیش ایٹ بینک دیکھیں گے، ٹوٹل ویلیو لیں گے. سہولت کے لیے مثال کے طور پر وہ 40 لاکھ ہے تو 1 لاکھ نکل جائے گا. جو سارا سال دیں اسی دن دیں، یہ آپ کی مرضی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مگر یہ جو ابھی انہوں نے جو کہا، یہ کوئی قرآن مجید سے یا سنت سے کوئی ایسا آپ حوالہ دے سکتے ہیں؟ جیسے انہوں نے کہا کہ انہوں نے سورہ بقرہ کا جو ریفرنس دیا مما رزقناہم ینفقون، تو وہ مما میں سے انہوں نے کہا کہ پہلے دن سے اگر ہم یہ سائیکل چلا لیں، انکم میرے پاس پہلے دن، یعنی جب سے میں نے کمانا شروع کیا میں یہ سائیکل چلا لوں کہ جو میں کما رہا ہوں سال کے اینڈ میں زکوٰۃ نکال دیتا ہوں، تو پھر وہ جو ویلتھ اس سے میری سیونگ سے جو بن رہی ہے، سیونگ سے جو میں ویلتھ بنا رہا ہوں، اس ویلتھ پہ میں مزید زکوٰۃ دوں، یہ اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ گزارش ہے زبیر صاحب کی بات یہ ہے کہ جو مجھ کو مثال کے طور پر وراثت میں میرے والد صاحب کی طرف سے پیسہ ملا، وہ بھی مما رزقناہم ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رزق دیا اپنی عنایت سے، اس کو میں کیوں الگ رکھوں؟ یعنی یہ بات کہ جو میں بڑا ہو کے جب کمانا شروع کرتا ہوں تو وہی مما رزقناہم میں آتا ہے، یہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی. سب کچھ جو ہمارے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ زیورات کا ایک ہے کوشچن کہ زیورات جو 7 تولہ یا 52 تولہ کے اندر جو ہیں سونا یا چاندی، تو وہ ضرورت سے زائد والے زیورات ہیں یا جو استعمال میں آ رہے ہیں، یعنی خواتین جو زیورات عام طور پر پہنتی ہیں؟ دیکھیں، اصول یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ استعمال کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں، چاہے وہ آپ کا گھر ہو، آپ کا فرنیچر ہو، آپ کی گاڑیاں ہوں، سواریاں ہوں، لباس ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ زکوٰۃ میں ہمارے ہاں کچھ اس لیے بعض اوقات مشکل پیش آ جاتی ہے کہ خواتین بعض تو زیور وہ استعمال کرتی ہیں کہ جو روزمرہ کا ہے، کوئی ہاتھ میں کوئی انگلی میں انگوٹھی ہے یا کچھ اس طرح کی کوئی اور چیز ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کے زمرے میں نہیں آئے گی. لیکن وہ زیور کے جو اصل میں تو انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہیں الگ سے ایک دولت کے طور پر کے لیے، ایک آدھ مرتبہ سال میں 2-3 مرتبہ پہن لیا، تو اس کو
دیانتداری سے ذہن یہی کہتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ کی اس ٹوٹل ویلیو میں ایڈ کرنا چاہیے کہ جن سب ایسٹس کو ملا کے آپ یہ طے کریں گے کہ آپ پر کتنی زکوٰۃ لگتی ہے. بلکہ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے کہا نا کہ روزمرہ کی زندگی میں جو پہننے والے ہیں اس کو تو آپ نے کہا کہ وہ تو چھوڑ دیا جائے. مجھے ایک وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون آئیں اور انہوں نے ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوئے تھے, وہی روزمرہ کے طرح سے وہ کنگن پہنے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنگن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ اس سے بہتر ہے کہ تم جہنم کی آگ میں جلائی جاؤ؟ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ تو اصل میں دین کی اصل اسپرٹ یہی ہے. یعنی ایک وہ ہم بات کرتے ہیں کہ جو قانون کی بات ہوتی ہے, اور ایک وہ چیز ہے کہ جو ایک بندہ مومن کے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے. تو میرا یہ خیال ہے کہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر بہترین جو طریقہ ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے. اچھا, یہ ایک اور کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایک صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے رشتہ دار ایک خاتون ہیں جو کہ مجھے معلوم ہے کہ جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر چلا سکیں, اور چونکہ وہ میری رشتہ دار ہیں اور میں زکوٰۃ بھی نکالتا ہوں, میں صاحب نصاب ہوں, لیکن ہم لوگ سید ہیں, تو میں زکوٰۃ جو نکالوں گا میں اپنی ان رشتہ دار خاتون کو دے سکتا ہوں؟ دیکھیں, یہ ہمارے ہاں ایک بڑا کنٹروورشل سا سبجیکٹ بن گیا. اس میں بھی میں یہی گزارش کرتا ہوں اپنے ناظرین سے بھی کہ آپ کو جو بات دیانتداری سے دین کی صحیح لگتی ہے اس کو آپ مان لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں سید تو ان کو کہتے ہیں نا کہ جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے خاندان میں سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بنو ہاشم کے لیے زکوٰۃ کا لینا اور اس کو استعمال کرنا ناجائز قرار دیا. یہ آپ کی وہ بڑی ایکسٹینڈڈ فیملی تھی جس میں کہ آپ کے اپنے کزنز بھی آتے تھے. اس کی بظاہر وجہ یہ لگتی ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور آپ کے خاندان کے لیے الگ سے قرآن مجید میں کچھ ایسے سورسز آف ریونیو بیان کر دیے تھے کہ جن کے ذریعے سے آپ خود اپنی بھی اور اپنے خاندان والوں کی دیکھ بھال کر سکتے. چنانچہ یہ بات بڑی معقول جائز لگتی ہے کہ جب ایک خاندان کی کفالت کے لیے الگ سے بندوبست ہو گیا تو پھر ان کو زکوٰۃ میں سے مزید نہیں ملنا چاہیے. اب اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ یہ اصول رہتی دنیا تک قائم رہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا نا کہ تمام وہ لوگ کے جو بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنی ہاشمیت کو ہمیشہ واضح رکھیں اور وہ شجرے باقاعدہ تیار کریں اور مسلمانوں کو ہدایت دی جائے کہ وہ ان کو نہ دیں. ایسا مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ ہماری امت میں کیا گیا. حضور کے زمانے میں, خلفائے راشدین کے زمانے میں, جب تک کہ وہ جنریشن رہی ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے رہے. اب معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیز کو کنٹینیوسلی لاگو کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ وہ خاتون ضرورت مند ہے, آپ ان کو دے دیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے, ان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں, اس لیے کہ وہ پھر ہو سکتا ہے کہ اس میں حجاب محسوس کریں. ٹھیک, ایک کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بول رہی ہیں؟ میں حیدرآباد سے بول رہی ہوں. جی جی. تو یہ نا ان سے سوال کرنا تھا کہ یہ جو زیور کی زکوٰۃ ہوتی ہے وہ رمضان میں ختم کر دیں یا اس کو پورا سال ادا کرتے رہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب, زکوٰۃ جو ہے وہ قسطوں میں ادا کی جا سکتی ہے یا مطلب پورے سال ہم نے اماؤنٹ نکال لی, اماؤنٹ فکس ہو گئی, اب وہ پورا سال ڈسٹریبیوٹ کریں یا فوراً رمضان میں ختم کر دیں اس کو؟ آپ کی اپنی سہولت پر ہے. اگر آپ رمضان میں کر سکتی ہیں تو بہت ہی اچھا ہے, اس لیے کہ رمضان کے مہینے کے بارے میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا ایک عمل جو نیکی کا ہے اس میں کئی گنا اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ تو نیکیوں کا ایک ایسا سیزن ہے کہ جس میں ویلیو اس کی بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ کے پاس اس کا امکان نہیں ہے تو آپ کو اس کی آزادی اور سہولت ہے کہ آپ پورا سال اس کو قسطوں میں ادا کر دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک کوشچن یہ ہے کہ ایک شاپ ہے جو ایک شخص نے پرچیز کی تھی اپنے کاروبار کے لیے, اس کی نیت کاروبار کرنا تھی, شاپ اس کے پاس ہے لیکن وہ کاروبار کسی وجہ سے نہیں کر سکا اور شاپ کافی عرصے سے بند ہے, اور اب یہ ہے کہ وہ اب یہ طے کر رہا ہے, یعنی اب یہ اس کا ذہن بن رہا ہے کہ اس کو سیل کر دیا جائے, مگر ابھی وہ سیل بھی نہیں ہوئی ہے اور بند ہے, پروڈکشن کوئی نہیں ہو رہی. اس شاپ کی مالیت 30 لاکھ روپے ہے, اس پہ کیا زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی ایسٹ کو بنیادی طور پر تو پروڈکشن کے لیے خاص کیا ہے لیکن کسی وجہ سے پروڈکشن نہیں ہو پا رہی اور اس میں اس کو نقصان بھی ہو رہا ہے,
تو لگتا تو یہ ہے کہ اس پر جب تک کہ وہ اس نقصان سے دوچار ہے کوئی اور مزید ٹیکس یا اس کے اوپر پیمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ پہلے ہی کچھ نقصان اٹھا رہا ہے. لیکن جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کسی موقع پہ اس نے طے کیا کہ اب اس کو بیچنا ہے، تو جیسے ہی وہ اس کو طے کرتا ہے تو اب یہ ظاہر ہے اس کی وہ دکان نہیں رہی کہ جس کو اس نے باقاعدہ کاروبار کے لیے چلانا تھا، اب یہ اس کی دولت بن گئی. تو اسے چاہیے کہ وہ اگر واقعی دیانتداری سے یہ فیصلہ کر رہا ہے اور وہ تاریخ آ گئی کہ جس تاریخ میں اسے اپنی زکوٰۃ کے لیے تمام اور ایسٹس کی ایویلیویشن کرنی ہے تو پھر اس کو بھی اس میں شامل کرے. اب ظاہر یہ وہ معاملہ ہے کہ اگر حکومت اس کو طے نہیں کرے گی تو آپ کو فرد کی اپنی دیانتداری پر چھوڑنا ہوگا. اور جیسا کہ ابھی آپ نے روایت کے پہلو سے اس بڑی عمدہ یاد دہانی کرائی کہ بندے کو اللہ سے ڈرتے ہوئے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں اگر کوئی کنفیوژن بھی ہے تو وہ ادا کر دے تو زیادہ بہتر ہے. ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی بھائی عارف بات کر رہا ہوں لاہور سے. عارف صاحب فرمائیے. جی پوچھنا یہ ہے جی کہ ہم ایک مارکیٹ میں مال دیتے ہیں جی جی تو اس کے اوپر آپ کا جتنا پیسہ لگتا ہے وہ مارکیٹ سے آپ کو ملتا نہیں ہے. اچھا. تو آپ نے اس کو سال کے بعد کیلکولیٹ کر کے تو اس کی وہ رقم جو ہے وہ آپ نے اس پہ زکوٰۃ دے دی، جبکہ آپ کو وہ پیسہ پورے سال میں دوبارہ نہیں ملا اور آپ ہر سال اس کی زکوٰۃ پے کر رہے ہیں اور جو پہلے سال آپ نے زکوٰۃ جس پیسے پہ دی تھی وہ آپ کو 10 سال میں بھی نہیں ملا اور آپ 10 سال اس کی زکوٰۃ ہمیشہ سے پے کر رہے ہیں. تو اب ذرا اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا. جی ٹھیک ہے جی، بہت اچھا آپ کا پریکٹیکل کوشچن ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک بڑا یہ ہے کریڈٹ پہ بزنس کیا جاتا ہے، ادھار پہ ہوتا ہے اور وہ پیسہ ریکور نہیں ہوتا بعض اوقات یا قسطوں میں مل رہا ہوتا ہے، تو یہ کس طرح سے سچویشن کو ہم ٹیکل کریں گے؟ شاید انہوں نے ہماری گفتگو نہیں سنی، ورنہ یہ بات ان پر واضح ہوتی کہ جو بات میں سجیسٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اگر فرض کیجئے کہ کچھ ایسا مال رکھتے ہیں کہ جس پہ آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، تو یہ اسی مال پر آپ دیں گے کہ جو آپ کے پاس فی الواقع موجود ہے. جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ نے کسی اور کو دیا ہوا ہے، تو وہ تو جیسا کہ میں نے کل بھی گزارش کی کہ کسی اور کی خدمت کر رہا ہے، اگرچہ کہ اس میں دوسرے لوگ بعض دوسری باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹنگ کے کانسیپٹس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے اس زکوٰۃ کے حکم سے. زکوٰۃ تو آپ کو دینی ہے اس دولت پر کہ جو آپ کے پاس موجود ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں، 10 سال میں آپ نے لوگوں کو پیسے دیے مختلف مواقع پر اور بہت سا آپ کا مال ہے کہ جو آپ کے پاس واپس نہیں آیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ زکوٰۃ دینے کے اس مال پر ذمہ دار نہیں ہیں کہ جو آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا جو پریکٹیکل نوعیت کا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہاسپٹلز میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ زکوٰۃ کے فنڈز بھی ہوتے ہیں ہاسپٹل میں جو غریبوں وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں، علاج کے لیے آتے ہیں. ان علاج کروانے والوں میں بعض اوقات نان مسلمز بھی ہوتے ہیں اور وہ ایسے ہوتے ہیں محتاج کہ ان کے پاس ظاہر پیسے نہیں ہوتے. اب پریکٹیکلی کیا کریں؟ وہ ہاسپٹل کی مینجمنٹ کیا کریں؟ ان کے پاس جنرل فنڈ میں فرض کریں پیسہ نہیں ہے، زکوٰۃ کے فنڈ میں کافی پیسے موجود ہیں. پہلے میں کالر کو شامل کر لیتا ہوں. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم جی. کون صاحب کہاں سے؟ میں جی سردار الطاف ہو رہا ہوں پنڈی سے. جی سردار صاحب. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ چونکہ میری ریکروٹنگ ایجنسی ہے، ریکروٹنگ ایجنسی آپ سمجھتے ہیں یہ مین پاور ایکسپورٹ، جی 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 ہماری بہت ساری پیمنٹیں باہر گئی ہوتی ہیں دبئی سعودیہ میں، جو ویزوں کی کاسٹ جو ہوتی ہے وہ والی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان پیسوں پہ بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے جو ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں 2 مہینے کے بعد ویزے آتے ہیں، ان کا میں 5,000 10,000 پر ہیڈ بچتا ہے، تو پیسے بہت سارے باہر گئے ہوتے ہیں. تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو باہر پیسے گئے ہوئے ہیں ان پہ بھی ہماری زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب یہ میرا خیال ہے SMS کے کوشچن کو ہم بعد میں لے لیتے ہیں، پہلے ان کا کوشچن لے لیں. ریکروٹنگ ایجنسی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ پیسے ہمارے باہر بھی گئے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض پیسے آنے ہوتے ہیں ابھی نہیں آئے ہوئے تھے، بعض باہر ہوتے ہیں ان کے، تو زکوٰۃ کس پہ دیں گے وہ؟ دیکھیے آپ کی جو ریکروٹنگ ایجنسی ہے، یہ میری جو بات مجھے ابھی سمجھ میں آ رہی ہے اس میں یہ کوئی دکان کی نوعیت کا کاروبار ہے ہی نہیں. ظاہر ہے اس میں اگر انوینٹری دیکھیں گے تو کیا وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو آپ باہر بھیجتے ہیں؟ ہاں. تو اس میں تو آپ کو اگر کوئی منافع ہوتا ہے جو آپ کی سروسز کی آمدنی ہے اس میں وہی 10% والا معاملہ ہوگا کاسٹ کو نکال کے. رہی وہ دولت وہ پیسہ کہ جو آپ نے باہر بھیجا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے.
تو آپ جب 2.5% کے لحاظ سے سال بھر میں جو آپ کے پاس دولت ہوتی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے اگر کیلکولیٹ کریں گے تو اتنے ہی پیسے پہ کریں گے کہ جو آپ کے پاس موجود ہے، جو آپ کی اس وقت ملکیت میں، جو آپ کے اپنی پوزیشن میں ملکیت تو وہ بھی ہوگی جو آپ نے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہاں، پوزیشن میں جو باہر گئے وہ جو باہر ہے پیسہ آپ کا، وہ جس دن آئے گا اس سال پھر اس کی زکات آپ اس کو شامل کر لیں گے، زکات کو شامل کریں گے. ڈاکٹر صاحب مختصراً آپ جواب دے سکتے ہیں اسی کا، وہ غیر مسلموں والا، کیونکہ ٹائم اب کم ہے. میں تو اصل میں آپ اس کو کل بے شک مزید بحث کر لیں، میں اس بارے میں بالکل واضح ہوں، اور میں نے کچھ ریسنٹلی پڑھا اور علماء پرانے بھی ہمارے اس پر بہت بحث کرتے ہیں کہ مسلم غیر مسلم کی تقسیم زکات کے معاملے میں ٹھیک نہیں ہے. یہ جتنی مشہور ہے اتنی ہی اپنے قرآن اور سنت کے ساتھ دلائل کے پہلو سے بہت ویک لنک کے ساتھ ہے. غریب اور مسکین مسلمان بھی ہوتا ہے، غیر مسلم بھی ہوتا ہے. نہ قرآن نے اس میں کوئی تقسیم کی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اگر خلفائے راشدین میں بعض اوقات بعض معاملات میں اس میں کیا گیا اس میں کوئی فرق، تو وہ ایک وقتی ایڈمنسٹریٹو فیصلہ تھا، نہ کہ دین کے کسی حکم میں کوئی اضافہ تھا، جو کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. جب قرآن نہیں کہہ رہا، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما رہے، بلکہ یہ بات معلوم ہے کہ مؤلفۃ القلوبہم میں وہ لوگ بھی شامل تھے کہ جو مسلم ہیں اور جو نئے مسلمان ہیں، اور وہ بھی شامل ہوتے تھے کہ جو غیر مسلم ہیں. تو پھر اس تقسیم کو جو کہ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، میرا خیال ہے کہ نہیں ماننا چاہیے. لیکن آئی ایم شیور کہ اس پہ آپ کل مزید بحث کرنا چاہیں گے. بالکل، میں اس پہ بہت کلیئر ہوں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، یہ جو ہم نے لاسٹ ابھی کوشچن پٹ اپ کیا تھا غیر مسلموں کے حوالے سے، اس میں ہم کل مزید اس کی کچھ وضاحت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کر لیں گے، کچھ اور بات کر لیں گے، مزید کچھ پہلوؤں سے بھی اس پہ روشنی ڈال لیں گے، اور آپ کی کالز بھی یقیناً ہمارے ساتھ ہوں گی. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں زکوٰۃ اور صدقات اس ٹاپک کے حوالے سے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے safarehidayat@aaj.tv. کل تک کے لیے زبیر احمد کو، ڈاکٹر صاحب کو اور سفر ہدایت کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.